في السماء مرآة كربلاء فيك أرى فوق الثرى حسينا ثأر ضغول فرق شر عدا قتال تل وصوت. السلام علیکم. الجل اردو ٹی وی پر آپ کا استقبال ہے. آواز کربلا کے اس ایپیسوڈ میں ہم آپ حضرات کے روبرو ہیں. اس آواز کربلا کے ذریعے سے ہماری ذمہ داری ہے اور ہماری کوشش رہے گی کہ ہم صدائے کربلا جو پوری کائنات پر محیط ہے اس آواز کو کائنات کے گوشے گوشے تک پہنچائیں بذریعہ، کیونکہ امام حسین کا غم لاسانی ہے، امام حسین کی قربانی آفاقی ہے، اور اسی لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس قربانی کو دوسرے مذاہب کے افراد یا دانشوروں نے کس طرح سے محسوس کیا ہے اس کو آپ بھی محسوس کریں اور ان کے تاثرات کو آپ تک پہنچایا جا سکے، کیونکہ امام حسین نے اس قربانی کے ذریعے نہ صرف ایک مکتب فکر بلکہ پوری انسانیت کا تحفظ کیا ہے. اسی لیے چاہے جارج برنارڈ شاؤ سے لے کر اندرا گاندھی، جواہر لال نہرو اور گاندھی جی تک نہ جانے کتنے لوگوں نے امام حسین کے حوالے سے پیغام پیش کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ امام حسین نے انسانیت کا تحفظ کیا تھا. ہمارے ملک کے ایک بہت بڑے ایک مکتب فکر کے راہبر بابا رام داس نے بہت دنوں پہلے اس بات کو کہا تھا کہ امام حسین اگر کی قربانی ہندوستان میں ہوتی تو امام حسین کو ہندوستان کا بچہ بچہ دیوتا مانتا. امام حسین ہندوستان اور پوری دنیا میں جو بھی انسان اپنے کو انسان سمجھتا ہے اس کے ذہن و فکر میں موجود ہے. یہی وجہ ہے کہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ جلوہ حق کے لیے شاہد عینی ہوگا، کوئی ہندو نہ تو مسلم نہ تو جینی ہوگا، سر جھکا دے گا جو آ کر سر درگاہ حسین، کسی مذہب کا ہو لیکن وہ حسینی ہوگا. یہی ہمارا پیغام ہے کہ اس صدائے کربلا اور آواز کربلا کو پوری دنیا میں مفکرین کی باتوں کو آپ تک پہنچایا جائے، دانشوران کی باتوں کو آپ تک پہنچایا جائے. اور اسی کڑی میں ہماری پہلی کوشش ہے کہ ہندوستان کی ایک ایسی شخصیت، مایہ ناز شخصیت، جو ایک دانشور بھی ہیں، ایک بہترین خطیب بھی ہیں، اوریٹر ہیں، پورے ہندوستان میں جانے اور پہچانے جاتے ہیں، اور منصب کے اعتبار سے وہ کیرلا کے آنریبل گورنر ہیں. میں انشاءاللہ ہمارے اس ایپیسوڈ میں آپ حضرات ان کے تاثرات امام حسین کے حوالے سے سنیں گے اور محظوظ ہوں گے. انشاءاللہ ہماری یہ کوشش آپ حضرات کے ذریعے منزل کمال تک پہنچے گی اور اہل بیت اس کو قبول کریں. میں اس کے فوراً بعد میں گزارش کروں گا آنریبل گورنر آف کیرلا محترم جناب عارف محمد خان صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنے تاثرات کا اظہار آپ حضرات کے روبرو کریں. السلام علیکم. آج سے 1400 سال پہلے کربلا کے میدان میں نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام، ان کے اہل بیت اور ان کے چند صحابہ کو یزید، اس وقت کے حاکم یزید کی ایک بڑی فوج نے گھیر کر پانی کے راستے بند کر کے شہید کیا، اور مردوں کی شہادت کے بعد وہ خیمے جہاں پر خواتین تھیں ان میں آگ لگائی، ان خیموں کو لوٹا اور عورتوں کے کانوں سے بالیاں تک چھین لی گئیں. یہ وہ واقعہ ہے، وہ مصائب ہیں، وہ مظالم ہیں جن کو یاد کر کے ہر پچھلے 1400 لگ بھگ 1400 سال سے جن کو یاد کر کے ہر سال ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں آنکھیں خون کے آنسو روتی ہیں، ان کی چیخیں نکل جاتی ہیں. اور یہ رونا، میں مانتا ہوں کہ
وہ لوگ خوش قسمت ہوتے ہیں جن کے پاس ایسی کوئی تاریخی شخصیت ہوتی ہے جس کی کہانی ان کی آنکھوں میں آنسو لے آئے، کیونکہ آنسو اس بات کا ثبوت ہیں کہ آپ کے دل میں نرم و نازک جذبات ہیں، اور اگر آپ کے دل میں نرم و نازک جذبات ہیں تو پھر آپ کے دل میں رحم دلی بھی ہوگی، اور رحم دلی وہ چیز ہے جو انسانی صفات میں اعلیٰ ترین صفت ہے، اور یہ ایسا رشتہ ہے درد کا رشتہ کہ جو غیروں کو بھی، جو اپنے اور غیر کی تمیز کو ختم کر دیتا ہے، جس سے ہمارا کوئی بہت تعلق نہیں ہوتا، اگر اس کو بھی ہم کسی مصیبت میں دیکھتے ہیں تو ہمارا پوچھنے کو دل چاہتا ہے کہ کیا ہوا اور کیا ہم کچھ مدد کر سکتے ہیں۔ تو امام حسین کی شخصیت ایسی شخصیت ہے، ان کی قربانی ایسی قربانی جو صرف ایک مذہب کے ماننے والوں کو نہیں بلکہ انسانیت کو اکٹھا کرتی ہے۔ اس لیے اکٹھا کرتی ہے کہ ان مصیبتوں اور مظالم کی وجہ سے بھی جو ان کے اوپر ہوئے، اور اس لیے بھی کہ انہوں نے یہ ساری قربانی اعلیٰ انسانی قدروں کی سربلندی کے لیے دی۔ اس روئے زمین پر انسان کا وجود کروڑوں سال پرانا ہے، اور ان کروڑوں سال میں جو قانون تھا وہ جنگل کا قانون تھا، جہاں مضبوط کمزور کو دبا دیتا تھا، اس کو ختم کر دیتا تھا، اس کا استحصال کر دیتا تھا۔ انسانی تہذیب نے اس قانون کو بدلا۔ ان تہذیب کا مطلب ہی یہ ہوا کہ جہاں کمزور بھی عزت کے ساتھ زندہ رہ سکے، بغیر خوف کے زندہ رہ سکے۔ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تہذیب کا یہ سلسلہ جو دنیا میں لگ بھگ جس کی تاریخ لگ بھگ 10,000 سال پرانی ہے، 10,000 سال کے دور میں مختلف تہذیبوں نے جنم لیا ہے۔ ہندوستانی تہذیب کو تو کہتے ہیں کہ اس کی تاریخ لگ بھگ اتنی ہی ہے، اور بھی بہت سی دنیا میں تہذیبیں آئیں جو آئیں اور ختم، اور ان کا پھر عروج ہوا، زوال ہوا۔ ہندوستان کی تہذیب کے بارے میں ہم یہ مانتے ہیں، اور یہ جو اسکالرز ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ یہ مستقل بنی ہوئی ہے۔ تہذیب کا قرآن کے مطابق عرب میں یہ سلسلہ اسلام کے ساتھ شروع ہوا، عرب سرزمین میں، اس کا مقصد بھی وہی تھا کہ معاشرے کو مہذب بنایا جائے۔ مہذب بنانے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں کمزور کے حقوق کا احترام ہو، جہاں کمزور کو مضبوط کا ڈر نہ ہو۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 30 سال کے اندر بادشاہت قائم ہو گئی، اور پھر بادشاہ نے 20 سال بعد اپنے بیٹے کو بادشاہ بنا دیا۔ اسلام کا جو اسلامی اقدار جو ہیں وہ مساوات کی اقدار ہیں، انسانی برابری کی اقدار ہیں، انصاف کی اقدار ہیں۔ بادشاہت میں برابری ممکن نہیں ہے، اور بادشاہت انسانی اقدار اخلاق کی بنیاد پر قائم ہوتی ہیں، بادشاہت کی اقدار تلوار کی بنیاد پر قائم ہوتی ہیں۔ تو جب یزید کے ہاتھ میں حکومت آئی، ظاہر ہے اس کی فکر تھی کہ وہ اپنی حکومت کو، اس کی حکومت کو استحکام کیسے ملے۔ نواسۂ رسول امام حسین علیہ السلام موجود تھے، اگر امام حسین اس کو قبول نہیں کرتے ہیں تو اسے اپنی حکومت کے لیے خطرہ نظر آتا تھا۔
اس لیے اس نے اپنے لوگوں کو حکم دیا کہ ہر قیمت پر ان سے بیعت لینا ہے۔ پہلے ان پر مدینے میں دباؤ ڈالا گیا، انہوں نے انکار کر دیا، اس لیے کہ یہ معاملہ کسی ایک شخص کو بادشاہ کے طور پر قبول کرنے کا نہیں تھا۔ اگر اس کو بادشاہ کے طور پر قبول کر لیا گیا تو پھر وہ اقدار جو انسانوں کی برابری کی اقدار ہیں ان کو تو وہ تو پھر ختم ہو جائیں گی۔ وہ قدریں جہاں کمزور کو مضبوط کا ڈر نہ ہو وہ تو ختم ہو جائیں گی۔ انسان کی آزادی جہاں کسی کو کچھ تسلیم کرنے کے لیے مجبور نہ کیا جا سکے وہ قدر تو ختم ہو جائے گی۔ اس لیے امام حسین نے انکار کر دیا۔ یہ کوئی سیاسی کشمکش نہیں تھی، یہ اخلاقی اور انسانی اقدار کو بچانے کی کشمکش تھی۔ وہ مدینے سے چل کے مکے آ گئے اور مکے سے کو اس لیے چھوڑا 4 مہینے کے بعد کہ ان کو یہ پتہ چلا کہ یزید نے حاجیوں کے بھیس میں اپنے فوجی بھیجے ہیں کہ اگر انہیں یہ یقین ہو جائے گا کہ یہ کسی بھی قیمت پہ بیعت نہیں کریں گے، کسی بھی قیمت پر یزید کو قبول نہیں کریں گے، تو پھر ان کو یہ حکم دے دیا گیا تھا کہ وہ امام حسین کا خون کر دیں، اور وہ مکہ جو حرم شریف ہے اس کی حرمت کو اپنے خون سے برباد نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے وہ جان بوجھ کے چلے۔ انہیں معلوم تھا کہ انہیں اپنے سر کی قربانی دینی پڑے گی، اور وہ تیار ہو کے اس چیز کے لیے نکلے۔ ایک موقع پر جو انہوں نے تقریر کی ہے وہ تقریر یہ ہے کہ ظالم کے ساتھ زندہ رہنا اس سے بہتر ہے کہ آدمی موت کو گلے لگا لے، اور انہیں اپنی وہ جس جذبے کے تحت نکلے تھے اور جو قربانی کا انہوں نے فیصلہ کیا تھا وہ اس سے بھی صاف ہو جاتا ہے کہ جس دن ان کو شہید کیا گیا ہے اس سے پہلی رات کو انہوں نے سارے چراغوں کو گل کر دیا، اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان سے کہا کہ اس وقت رات کا اندھیرا ہے، کوئی نہیں دیکھے گا کہ تم مجھے چھوڑ کے چلے گئے ہو، تم چلے جاؤ۔ وہ لوگ تمہیں نہیں مارنا چاہتے، وہ لوگ مجھے مارنا چاہتے ہیں، تم اپنی جان بچا لو۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی انہیں چھوڑ کے نہیں گیا، لیکن یہ بالکل اس سے صاف ہو جاتا ہے کہ وہ مکے سے جس وقت نکلے ہیں اس وقت وہ اس نیت سے نکلے ہیں کہ انہیں ان انسانی اقدار اور اخلاقی اقدار کو بچانے کے لیے اپنی جان کی قربانی دینا ضروری ہو گیا ہے، اور یہی قربانی ہے جو ہزاروں کروڑوں لوگوں کو ہر سال محرم کے مہینے پہ آنسو بہانے پہ مجبور کرتی ہے، اس درد کو محسوس کرنے پہ مجبور کرتی ہے۔ اور یہی کربلا کا سبق ہے کہ ہم انسانیت کی سربلندی کے لیے کمزور کو مضبوط کے دباؤ سے بچانے کے لیے ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ یہ میں ایک شعر ہے جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دیں است حسین دیں پناہ است حسین، سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ یعنی حسین نے کوئی انسان کسی کا مالک نہیں بن سکتا،
کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو دبا کے نہیں رکھ سکتا، کوئی انسان دوسرے انسان کو غلام بنا کے نہیں رکھ سکتا۔ یہ سبق ہے جو ہمیں کربلا سے ملتا ہے۔ ہم اس سبق کو اگر ٹھیک سے سمجھنے کی کوشش کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں تو یقینی طور پر اس سے ہماری زندگیاں بہتر بن سکتی ہیں۔ شکریہ۔ في السماء